الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحاب محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و ثنا کے بعد میرے واجب الاحترام محترم دوستوں بزرگوں، جیسا کہ قرآن مجید کے پہلے پارے سورۃ البقرہ شریف کا درس جاری ہے، بیچ میں دنوں اور مہینوں کے حوالے سے کچھ ایسے مضامین آ جاتے ہیں جن پر بولنا ضروری ہوتا ہے، تو وہاں یہ سلسلہ رک جاتا ہے۔ آج پھر میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ان آیتوں کی تلاوت کی ہے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی منافقین کے بارے میں ان کی نشانیاں بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ مومنوں کے پاس ہوتے ہیں، ایمان والوں کے پاس ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو انہیں یہ تسلیاں دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اصل میں ایسا کر کے وہ مسلمانوں سے مذاق کرنا چاہتے ہیں یا مسلمانوں کا مذاق بنانا چاہتے ہیں۔ فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، تو ایسا مسلمانوں کا مذاق اڑانے والوں کو اللہ جواب دیتا ہے کہ اللہ ان کا مذاق بنا دیتا ہے۔ ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور وہ اپنی سرکشی میں، اپنی طغیانی میں وہ آگے کھنچے جا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کا نتیجہ بیان فرمایا کہ ان کا نتیجہ کیا ہے۔
فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو بیچ دیا اور گمراہی کو خرید لیا۔ ہدایت کو بیچ دیا اور گمراہی کو، قرآن مجید ہے نا، اس کی طرف آپ توجہ فرمائیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ یعنی قرآن ہمیں یوں سمجھانا چاہتا ہے کہ جیسے ایک بندہ گھر سے گندم کے دانے لے کر جائے اور گندم کے دانے دیکھ کر چرس لے آئے، تو ہمارے معاشرے میں یہ کہا جائے گا کہ کیسا بے وقوف ہے، کتنی پاکیزہ چیز دے کر، کتنی پیاری چیز دے کر کتنی گندی چیز لے آیا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ ایسا ہی کہا جائے گا نا۔ اسی طرح کوئی مکئی کے دانے لے کر جائے اور کسی کو مکئی کے دانے دے کر شراب لے آئے، تو ہر عقل مند بندہ یہ کہے گا کہ کتنا پرلے درجے کا بے وقوف ہے کہ کتنی پاکیزہ چیز دے کر کیسی ناپاک چیز گھر لے آیا ہے۔ یا اسی طرح ایک بندہ سچے راستے پر ہو، ہدایت کے راستے پر ہو، عقیدت درست راستے پر ہو، ایمان صحیح راستے پر ہو، عمل صحیح راستے پر ہو، پیروی صحیح لوگوں کی کر رہا ہو، ہم سفر صحیح لوگوں کا بن چکا ہو، ساتھی صحیح لوگوں کا بن چکا ہو، تعلق صحیح لوگوں کے ساتھ رکھتا ہو، بیٹھنا اٹھنا صحیح لوگوں کے ساتھ کرتا ہو، اور اچانک سے یوں ہو جائے کہ وہ شام کو غلط لوگوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا شروع کر دے، غلط لوگوں کی ماننا شروع کر دے، غلط لوگوں والی حرکتیں کرنا شروع کر دے، اور غلط لوگوں والی پالیسیاں شروع کر دے، اور غلط لوگوں کی پیروی شروع کر دے، تو ہم کہیں گے کہ کیسا بے وقوف ہے، کتنے اچھے راستے کو چھوڑ کر، کتنے اچھے لوگوں کو چھوڑ کر، کتنی اچھی پیروی کو چھوڑ کر، کتنے اچھے تعلق کو چھوڑ کر کیسے گندے تعلقات بنا بیٹھا ہے۔ تو قرآن مجید نے منافقوں کی یہ علامت بیان فرمائی ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو بیچ دیا، اشتروا الضلالۃ، اور گمراہی کو خرید لیا۔ اشتروا کہتے ہیں خریدنا، خریدنا، مشتری خریدنے والا ہوتا ہے، اور بائے بولیے بیچنے والا، بیچنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بائے یا مبیع، اور خریدنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مشتری۔ اسی لیے آپ اخباروں میں نہیں پڑھتے مشتری ہوشیار باش، کہ خریدار ہوشیار رہیں، اس زمین اس پلاٹ کا تنازع چل رہا ہے، تو وہ مشتری اسی اشتراؤ سے نکلا ہے۔ اشتروا الضلالۃ، گمراہی کو خریدتے ہیں، محنت کر کے گمراہی کو گھر لاتے ہیں، زور دے کر گمراہی کے ساتھی بنتے ہیں، ضد میں آ کر گمراہی کے معاون بنتے ہیں، گمراہی کو چوز کرتے ہیں، گمراہی کو منتخب کرتے ہیں، گمراہی کے ساتھی بنتے ہیں۔ دلالت کو خرید کر بالہدی، ہدایت کو چھوڑ آتے ہیں، ہدایت دے کر گمراہی لے آتے ہیں۔ فما ربحت تجارتہم، فرمایا ان کی تجارت کتنی گھاٹے والی ہے، ان کی تجارت کتنے نقصان والی ہے۔ فما ربحت، کتنا گھاٹا ہے، کوئی نفع نہیں۔ ربحہ کہتے ہیں نفع کو، ربحہ کسے کہتے ہیں؟ نفع کو، نفع۔ فما ربحہ، کوئی نفع نہیں، تجارتہم، ان کی اس تجارت میں کہ وہ گمراہی لے آئے اور ہدایت بولیے دے آئے، گمراہی لے آئے اور ہدایت دے آئے، یہ ربحہ ہے۔ اب قرآن مجید میں دیکھیں، ایک ہے ربحہ، را بے اور خے، یہ نفع کے لیے، اسے نفع کہتے ہیں، اور یہ حلال نفع، جائز نفع، اسے ربح کہتے ہیں یا ربح کہتے ہیں۔
اور یہی ناجائز نفع ہو نا، حرام نفع ہو، تو پھر خے کی جگہ واو آ جاتا ہے، اور اسے کیا پڑھتے ہیں؟ ربا۔ کیا پڑھتے ہیں بولیے؟ وہ بھی دو ہی حرف، را بے اور آگے واو، ادھر را بے اور آگے خا، ربخا، نفع، جائز نفع، حلال نفع، تجارت میں ہو، کاروبار میں ہو، دکان پہ ہو، ملازمت میں ہو، حلال نفع، اسے ربخ کہتے ہیں۔ اور حرام وہ بھی تو نفع ہی ہے نا۔ اب کسی کو 10,000 دے دیے اور کہا کہ مہینے بعد مجھے 12,000 دے دینا، تو یہ 2,000 بظاہر تو نفع ہے نا، لیکن قرآن مجید نے اسے ربا کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ ربا، سود۔ اور فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ فرمایا یہ جو 10,000 دے کر مہینے بعد 12,000 لے لیتے ہیں نا، ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کو شیطان نے چھو کر اپنا مرید بنا لیا ہے۔ اب اگر یہ 2,000 ربخہ کے راستے سے آتا، تجارت کے راستے سے آتا، کاروبار کے راستے سے آتا، جائز اور حلال راستے سے آتا، تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن جو سچے تاجر ہوں گے، کیا ہوں گے؟ سچے تجارت کرنے والے، یہ 10,000 کا لیا اور حلال کر کے جائز کر کے 11,000 کا بیچ ڈالا، کوئی سود نہ لیا، دھوکہ نہ دیا، اس کی برائیاں چھپا کر اچھائیاں بیان نہ کی، یہ تھا کسی اور برانڈ کا، بتایا کوئی اور برانڈ نہیں، دھوکہ نہیں دیا، جائز کر کے حلال کر کے 2,000 کما لیا، 3,000 کما لیا۔ اللہ کا محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن جائز تجارت کرنے والا جب آئے گا، اللہ فرمائے گا اسے انبیاء والوں محلات میں بھیج دیا جائے، نبیوں والے محلات میں بھیج دیا جائے، نبیوں کے ساتھ بھیج دیا جائے، صدیقوں کے ساتھ بھیج دیا جائے، شہیدوں کے ساتھ بھیج دیا جائے۔ حلال تجارت کرنے والا تو پتہ چلا پیسہ کمانا اللہ کو برا نہیں لگتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ پیسہ کمانا اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے، کامیاب تاجر بننا اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے، کامیاب تاجر بننا دنیا داری میں گم ہو جانا نہیں ہے۔ دنیا داری میں گم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بنانے کے لیے اللہ کے احکامات کو بھول جانا، دنیا بنانے کے لیے اللہ کے احکامات سے پیچھے ہٹ جانا، دنیا بنانے کے لیے شریعت کے راستے کو چھوڑ دینا، دنیا بنانے کے لیے رسول اللہ کے احکامات کو چھوڑ دینا، یہ دنیا داری ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اگر آپ ایک دکان سے 1000 دکانیں بنا لیں اور سب جائز بنا لیں، حلال بنا لیں، جائز راستوں سے بنا لیں، تو سیدنا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، کامیاب تاجر جو ہزاروں سے کروڑوں بنا لیتے ہیں، یا رسول اللہ کیا ان کا حساب سخت ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جس کا حساب نرم کرنا چاہتا ہوں اس کو دنیا میں حرام سے بچنے کی ہدایت دے دیتا ہوں۔ تو اللہ سے ہدایت مانگا کریں، یا اللہ مجھے عشر چور نہ بنا۔ عشر چور بڑے بڑے بھونڈے طریقے سے عشر چوری کرتے ہیں، یہ بارشی ہے کہ یہ بارانی ہے کہ یہ کھیت ٹیوب ویل والی ہے۔ اچھا جب یہ بھی سمجھ آ گیا تو اب کیا ہوا کہ اچھا جی مشین والا بھی نکالیں گے تو ہل والا بھی نکالیں گے تو بیج والا بھی نکالیں گے تو یہ بھی نکالیں گے تو وہ بھی نکالیں گے۔ اچھا جب یہ بھی ہو گیا تو اب شیطان نے کہا
کہ بھائی یہ تو سارا اگر چلا گیا کسی ایسی جگہ جو تجھے جانتا تک بھی نہیں ہے تو تیرے کس کام کا؟ اچھا وہ بندہ جس سے تو مہینے میں 2 بار موٹر سائیکل مانگتا ہے، یا تیرے ساتھ جاتا ہے، یا تیرے ساتھ تحریک کے کاموں میں جاتا ہے، یا تیرے ساتھ پی ٹی آئی کے کاموں میں جاتا ہے، یا تیرے ساتھ نون دی کے کاموں میں جاتا ہے، وہ بندہ تیری سنتا رہتا ہے، یہ آدھا کروڑا اس کو دے دیتے ہیں تاکہ کام چلتا رہے۔ تو مختلف طریقے ہیں نا عشر چوری کرنے کے، ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور بولو تو صحیح، خفا ہو گئے ہو، میں اپنے الفاظ واپس کر کے مجھ پا گننا، لیکن سچ تو یہی ہے، یہی ہے نا، سچ تو یہی ہے کہ بھائی یہ بندہ مجھے سلوٹ مارتا ہے، لے جاؤ عشر دے آؤ، یہ بندہ میرے کام آتا ہے، لے جاؤ عشر دے آؤ۔ گھر کی دیوار کے ساتھ ایک بندہ ہے جس کو زکوٰۃ دینا واجب ہو چکا ہے، جس پر زکوٰۃ لگتی ہے، جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، جو عشر کا مستحق ہے، جو فطرانے کا مستحق ہے، اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے آپ کے بیڑے کا پانی اپنے بیڑے سے گزرتے ہوئے ایک بار کہہ دیا تھا، خان جی تہاڈا پانی بڑا گند بنا ہے، تو آکھا پتر خود بھی بھوکا ہی مرنا ہے۔ میں کوئی غلط تو نہیں کہہ گیا؟ بولو نہیں تو یہ خان جی چودھری صاحب، میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، میرا آخری جمعہ ہے، میں آپ خان جی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے، خان جی، چودھری صاحب، ملک جی، بڑے گاؤں کے بڑے لوگوں، کیا تم نے کسی بڑے کے سامنے نہیں جانا ہے؟ کیا تم سے کوئی بڑا ہے؟ بولیے، کوئی ہے تم سے بڑا؟ کسی کو جواب دینا ہے، کسی کو جا کر بتانا ہے کہ میں نے 10 سال تک پڑوسی کو رگڑا دیا تھا۔ کسی نے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا؟ بولو نا، میں نے 10 سال تک بھائی کو رگڑے میں رکھا تھا، کسی نے آپ سے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا؟ کوئی آپ سے بڑا ہے؟ وہ طائف میں پتھر کھانے والا، وہ کربلا میں تیری نجات کے لیے اپنے گھر کے معصوم شہید کروانے والا محمد مصطفیٰ محشر کے میدان میں کھڑا ہوگا تیرا وکیل بن کر، تیرا سفارشی بن کر، اور مقدمہ کیا ہوگا محمد کی امتی پر؟ مقدمہ کیا ہوگا محمد کی امتی پر کہ اے محمد، تیرے امتی نے تیرے امتی کے گھر کے چھت کا پرنامہ بند کیا تھا، حیا نہیں آتی؟ بولیے، یہ کرتوت دیکھ سن کر رسول اللہ کو دکھ ہوگا یا خوشی ہوگی؟ رسول اللہ کھڑے ہوں گے اور مقدمہ پیش ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے امتی نے تیرے امتی کے کھیت کا راستہ بند کیا تھا، وہ سالوں اجاڑ پڑا رہا کھیت اس کا، تیرے امتی نے تیرے امتی کو 4 گٹھ زمین کے لیے سالوں اٹک کچہری میں دوڑایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے امتی نے تیرے امتی کا ایک موبائل کے لیے سر کاٹ دیا تھا، تیرے امتی نے تیرے امتی کا، دوسرے لفظوں میں خدا کی عزت و جلال کی قسم محمد پاک سے کہا جائے گا، تیرے بیٹے نے تیرے بیٹے کا اپنے گھر کے دروازے کی وجہ سے سر کاٹ دیا تھا، تیرے بیٹے نے۔ ہم سب رسول اللہ کی روحانی اولاد ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولیے، ہم سب رسول اللہ کے بچے ہیں کہ نہیں ہیں؟ قیامت میں جب رسول اللہ کے سامنے ہمارے حالات جائیں گے، ہمارے واقعات جائیں گے، ہمارے شب و روز جائیں گے، تیرا بیٹا اٹھتے بیٹھتے تیرے دوسرے بیٹے کی برائی سوچتا تھا، اتنا سبحان اللہ ہم نہیں پڑھتے،
جتنا دوسرے کی برائی کرتے ہیں اتنا استغفر اللہ ہم نہیں پڑھتے جتنا دوسرے مسلمان بھائی کی برائی کرتے ہیں، اتنا لا حول ولا قوت الا باللہ ہم نہیں پڑھتے جتنا دوسرے مسلمان بھائی کی برائی کرتے ہیں۔ ایمان سے بتائیے ملک جی، قیامت میں یہ رسول اللہ کے سامنے پیش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اونچا بولیے، بولیے۔ تو کیا تیار کر رہے ہیں رسول اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے سلوٹ نہیں مارا تھا، میں نے آپ کے اس بیٹے کو عشر نہیں دیا تھا، زکوٰۃ نہیں دی تھی، گھر میں بجلی کا میٹر نہیں لگنے دیا تھا، اس کے گھر کی گلی پکی نہیں ہونے دی تھی کہ یہ میرا غلام نہیں بنتا تو میں اس کی غلامی محمد بھی نہیں مانتا۔ ایمان سے بتا، تیرا غلام بنے نہ بنے، کلمہ پڑھنے کے بعد محمد کا غلام بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ تجھے سلوٹ مارے نہ مارے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد گنبد خضرا والے کو سلوٹ مار دیا کہ نہیں مار دیا؟ انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، کلمہ پڑھنے والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی تمام مومنوں کی شارب سے زیادہ قریب ہے، نبی تمام لوگوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، نبی تمام مومنوں کے دلوں سے زیادہ قریب ہے۔ وازواجہ امہاتہم، اور فرمایا نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں امت کی، بولیے نبی کی بیویاں امت کی، تو جس کی بیویاں امت کی مائیں ہوں ان بیویوں کا خاوند امت کا باپ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو امت کے باپ قیامت میں کھڑے ہوں گے، امت کا رسول قیامت میں کھڑا ہوگا، فاطمہ کا بابا قیامت میں کھڑا ہوگا، پیٹ پر دو دو پتھر رکھ کر میری تیری خاطر سجدے کر کے رو رو کے راتوں کو بخشش مانگنے والا نبی قیامت میں کھڑا ہوگا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں 6 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، ایسے حالات میں گزارا کر کے تجھ اور مجھ تک اسلام کی روشنی پہنچانے والا نبی قیامت میں کھڑا ہوگا، اور مقدمہ کیا جائے گا؟ یا محمد، جی میرے اللہ، یہ تیرا امتی ہے داڑھی والا، میں تو ایک نقشہ پیش کر رہا ہوں قیامت کا، آپ بتائیں گے کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ داڑھی والا، یہ پگڑی والا تیرا امتی ہے، اللہ میں نے پہچان دیا، کلمہ پڑھنے والا میرا امتی ہے، اس کا درود و سلام جمعرات کے دن فرشتے قبر میں روزے میں لے کر آتے تھے، اس کا نام بھی بتاتے تھے، اس کی ماں کا نام بھی بتاتے تھے۔ ہاں، رسول اللہ سے تعلق بنانا ہو نا، یہ مسئلہ بھی سن لو، رسول اللہ سے تعلق بنانا ہو، رسول اللہ کو بتانا ہو کہ تم کون ہو، رسول اللہ کو بتانا ہو کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو، رسول اللہ کو بتانا ہو کہ تمہاری امی جی کا نام کیا ہے، تو رسول اللہ پر درود پڑھا کرو۔ کیا پڑھا کرو؟ بولیے، درود پڑھا کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہر سوموار اور ہر جمعرات کو، ہر سوموار اور ہر جمعرات کو، اس لیے صاحبان تصوف، اہل تصوف، اللہ والے فقیر درویش لوگ ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، تاکہ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں فرشتے لے کر جائیں تو بتائیں فلانی کا پتر روزے میں تھا۔ روزہ رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو امت کے اعمال اور امت کا درود نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور فرشتے بتاتے ہیں یا رسول اللہ، وہ ٹانڈا شریف کی فلانی ماں، نیک ماں کا نیک بیٹا ہے، اس نے آپ پر درود پڑھا ہے، ماں کے نام کے ساتھ۔ تو ملا نے کہا نبی جانتا ہی کیا ہے؟ میں نے کہا نبی روزے میں لیٹ کر مجھے بھی جانتا ہے، میری ماں کو بھی جانتا ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ. تو پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر 6 مہینے گھر میں چولہا نہ جلنے کے باوجود تیری میری بخشش مانگنے والا نبی، تیرے میرے تک اسلام کی روشنی پہنچا دینے والا نبی قیامت کے دن کھڑا ہوگا. مقدمہ کیا جائے گا؟ یا رسول اللہ، اے اللہ فرمائے گا اے محمد، جی میرے مالک، یہ داڑھی والا تیرا امتی ہے، یہ پٹکے والا تیرا امتی ہے، یہ تیری امت کا خالی امتی نہیں ہے، عالم ہے. کہنے دو مجھے، میں مرنے سے پہلے یہ سچائی کہنا چاہتا ہوں جو مجھے نظر آ رہی ہے. یا محمد، یہ داڑھی والا، یہ پگڑی والا تیری امت کا عالم ہے. اللہ پھر فرمائے گا یا محمد، جی میرے اللہ، یہ داڑھی والا، یہ پگڑی والا، یہ بھی تیری امت کا عالم ہے، تیری امت میں دین کا عالم ہے. اے محمد، جی میرے مالک، تیری امت کے اس عالم کو، تیرے اس عالم بیٹے کو، تیرے اس عالم بیٹے کا ایمان قبول نہیں ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بولو. تیرے اس بیٹے کو، تیرے اس بیٹے کی ہدایت قبول نہیں ہے. تیرے اس بیٹے کو، تیرے اس بیٹے کی نماز قبول نہیں ہے. کون ہے نماز قبول کرنے والا؟ ملا یا اللہ؟ رسول اللہ کا جگر چیر چیر کر، صبح شام رسول اللہ کے دل پر تیر مار مار کر قیامت کے دن کون سا منہ لے کر جائیں گے؟ کون سا منہ؟ یا رسول اللہ، یہ تیری امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھائی کو بھائی نہیں سمجھا. ایمان سے بتاؤ، کس ملا کو دیکھ کر نبی فخر کر سکیں گے؟ بولو. آپ بیٹے، 2 بیٹے بھیجیں نا، آپ باہر 2 بیٹے باہر بھیجیں، اور ایک بیٹا 10 لاکھ کما کر لے آئے، اور ایک جو لگا کر گیا تھا وہ بھی نہ لے کر آئے، تو فخر کس بیٹے پر ہوتا ہے؟ جو کما کر لایا ہے نا. رسول اللہ کے ہم بیٹے ہیں، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کچھ کمانے کے لیے. ہمارے پاس جو بینگر تھے ہم نے وہ بھی بیچ دیے. بولو. میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، میں آپ کا مجرم ہوں، مجھے پکڑ کے جوتے مارو، لیکن بولو یہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ جو بیگن تھے بیچ لیے، جو کلمے کی روشنی ماں نے کلمہ پڑھا کے دی تھی ہم نے ختم کر دی. باپ نے جو کلمہ دیا تھا ہم نے ختم کر دیا. کہاں ہے وہ کلمہ جو ماں کی گود میں نور دیتا تھا؟ آج وہ نور کدھر ہے کہیں؟ باپ کا پڑھایا ہوا کلمہ سکون دیتا تھا، آج ساری رات کی محفل سکون کیوں نہیں دیتی؟ میں اسے دیکھ کر مسکرا رہا ہوں، یہ گمراہ ہے. یہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے کہ میں گمراہ ہوں. یہ مقدمہ قیامت میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو نا. ہماری نظر میں کوئی ایک دوسرا کسی دوسرے کے لیے قابل قبول رہا ہے؟ کوئی ایک کسی دوسرے کی نظر میں اللہ کا بندہ رہا ہے؟ کوئی ایک کسی دوسرے کی نظر میں رسول اللہ کا سچا امتی رہا ہے؟ جب یہ مقدمہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری امت کا یہ عالم، تیری امت کے اس عالم کو گمراہ کہتا تھا، یہ اس کو گمراہ کہتا تھا. ایمان سے بتاؤ، رسول اللہ فخر کریں گے یا شرمندہ ہوں گے؟ بولیے، بولیے نا. اور کیا یہ نہیں پیش ہوگا؟ نہیں، یہ نہیں پیش ہوگا. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
جس نے بال کی نوک کے برابر نیکی کی قیامت میں سامنے رکھ دی جائے گی، جس نے بال کی نوک کے برابر برائی کی قیامت میں سامنے رکھ دی جائے گی۔ یہ پوری پوری زندگیاں، یہ پوری پوری نسلیں، پورے پورے گاؤں اور پورے پورے محلے فرقہ پرستی کے شکار کرنے والے ملا اپنی خیر یا اپنی شر کے ساتھ رسول اللہ کے سامنے پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بولیے، میں نے دونوں لفظ استعمال کیے، خیر یا شر۔ خیر ہے تو خیر ہے، شر ہے تو شر ہے۔ یہ تو وہاں فیصلہ ہوگا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ آپ کے دو بیٹے لڑ پڑے ہیں، زیادہ لڑ پڑے ہیں، دونوں ہی تھوڑی تھوڑی غلطی پر ہوں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ دونوں کو بدنام کر دیا جائے یا دونوں کا صلح کروا دیا جائے؟ بولو 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 بولو، صلح ہوگا تو فائدہ ہے نا، اکٹھے رہیں گے تو طاقت ہے نا، اکٹھے رہیں گے تو کامیابی ہے نا۔ یہ رسول اللہ کے دو بیٹے جنازے کی بات کے دعا پر لڑ پڑے، امت میں اتنی کسی میں ہمت اور مصلحت نہیں ہے کہ ان کو بتا دیا جائے جنازے کے بعد دعا کرو گے تب بھی گناہ نہیں ہوگا، نہیں کرو گے تب بھی گناہ نہیں ہوگا، مگر لڑو گے تو روزے میں لیٹا ہوا نبی رنجیدہ ہوگا، اور نبی کو رنج دینے والا بہت بڑا گناہگار ہوتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نبی کو رنج دینے والا گناہگار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لڑ پڑے، ان کو بتانے والا کوئی نہیں کہ 11ویں پر فتوے لگاؤ گے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا، 11ویں کو بدعت کہو گے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا، لیکن 11ویں کو عمل کو بدعت کہہ کر تم رسول اللہ کے بیٹوں کا دل دکھا رہے ہو، اور رسول اللہ کے بیٹوں کا دل دکھا کر تم رسول اللہ کا دل دکھا رہے ہو۔ رسول اللہ کا دل دکھانے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہوتا، ایسے سمجھایا جائے کہ کلمہ تم بھی نبی کا پڑھتے ہو، کلمہ ہم بھی، بولو ایسا ہی ہے نا؟ یہ ایسا نہیں ہے، کلمہ وہ بھی نبی کا، کلمہ آپ بھی، نبی آپ کا بھی مدینے والا، نبی ان کا بھی، قرآن آپ کا بھی یہ قرآن، قرآن ان کا بھی یہ قرآن۔ تو پھر قرآن تو ہمیں کہتا ہے کہ آؤ ہدایت کی طرف آ جاؤ۔ ہم ایسے لوگ ہیں ہدایت کو اٹھایا اور گمراہی گھر لے آئے، ہدایت دے کر گمراہی لے آئے۔ ہدایت یہ ہے کہ امت میں بردباری ہو، امت میں وقار ہو، رسول اللہ کا بیٹا رسول اللہ کے بیٹے کے ساتھ کھڑا ہوا خوش نظر آئے، رسول اللہ کا بیٹا رسول اللہ کے بیٹے کے لیے خیر سوچتا نظر آئے، رسول اللہ کا بیٹا رسول اللہ کے بیٹے کے لیے راستے کھولتا نظر آئے، رسول اللہ کا بیٹا رسول اللہ کے بیٹے کے لیے دامن کشادہ کرتے نظر آئے، رسول اللہ کا بیٹا رسول اللہ کے بیٹے کے لیے بائی ہونے والے جذبات ہاتھوں میں لیے ہاتھ کھولے سینے سے لگاتا ہوا نظر آئے۔ میرے بھائیو، آوے کا آوا ٹیڑھا ہے، ایک گھر سے لے کر ایک محلے تک، اور ایک محلے سے لے کر ایک جماعت تک، اور ایک جماعت سے لے کر ایک ملک تک ہماری سوچیں مردہ ہو چکی ہیں، ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، اور قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہدایت صرف وہ پائیں گے جن کے ضمیر زندہ ہوں گے، جن کی فطرتیں سلامت ہوگی۔ فطرت کی صحت ہونا، نیچر کی صحت ہونا ہدایت کو تسلیم کرنے کے لیے بنیادی شرط ہے۔ اگر نیچر ہی صحت مند نہ ہونا تو آپ اگر زکام کے مریض ہوں، اور زکام ایسا کہ سونگنے کی ساری صلاحیتیں ختم کر دے، تو آپ گندے نالے میں اتر جائیں، بدبو آتی ہے، بولیے نا،
نہیں آتی. فطرت بیمار ہو گئی، سونگنے والی ہے، اس نے بدبو آنا ختم ہوگی، بدبو نہیں محسوس ہوگی تو نالے میں اترنے سے پرہیز کریں گے؟ نہیں پرہیز کریں گے نا. یا آنکھیں بیمار ہو گئی، نالے کی گندگی دکھاتی نہیں ہے تو فطرت بیمار ہو گئی نا. تو آنکھیں بیمار ہو گئی، گندگی دکھاتی نہیں، آپ نالے میں کود پڑیں گے. یہ گندگی، یہ تو نہر ہے، نہانے کی جگہ ہے، اس لیے کہ گندگی نظر نہیں آ رہی ہے. یا کان جو فطرت کے راستے ایکسپٹ کرنے کا ایک راستہ ہے، اگر کان بیمار ہو گئے اور کوئی آواز دے کے کہتا رہا چشتی صاحب یہاں تک راستہ ٹھیک تھا، آگے کھڈا ہے، آگے نالا ہے، ذرا سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ، آگے نالا ہے. لیکن اگر آپ نے کانوں میں روئی ٹھوس دی اور سننے کی صلاحیت ختم کر دی تو آپ نالے میں گرنے سے بچ جائیں گے؟ بولیے، نہیں بچیں گے نا. یہی قرآن مجید نے منافقوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ یہ سمن، گونگے ہیں، بکمن، بہرے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، وہ واپس آنے والے نہیں ہیں. واپس آنے کے لیے، ہدایت پانے کے لیے فطرت کا صحیح ہونا ضروری ہے، صحت مند ہونا. فطرت بیمار ہو چکی ہے، فطرت منافقت کا شکار ہو چکی ہے. باہر سے آواز آتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہتے ہیں یہ کل ہمارے ساتھ کھیلا کرتا تھا، آج رسول اللہ کیسے ہو گیا؟ فطرت سلامت نہیں رہی. باہر سے آواز آتی ہے محمد نبینا، محمد ہادینا. باہر سے آواز آتی ہے ربنا و رب الکعبہ، اللہ ہمارا اور کعبے کا رب اللہ ہے. تو یہ منافق کہتے ہیں کل تک تو ہمارے اتنے خدا تھے، آج ایک کیسے ہو گیا؟ آج ہمارا بھی یہی حال ہے. کوئی چیخ چیخ کر کہتا رہے کہ ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں، کہتے ہیں اس کو زیادہ پتہ لگ گیا، پہلے سارے غلط ہے. یہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اے بڑا عالم نکلے کیوں پہلے کوئی عالم نہیں آیا؟ تو بھائی عالموں کا آنا اور ہے اور سچ بتانا، بولیے، عالموں کا آنا اور ہے اور سچ بیان کرنا اور ہے. سچ بیان نہ ہوگا، سچ بتایا نہ جائے گا، قرآن کو ٹٹولا نہ جائے گا، حدیث کو کھولا نہ جائے گا، شعر بولے جائیں گے، قصیدے بولے جائیں گے، وہ 12 تقریریں چلتی رہیں گی تو امت اس 12 تقریروں پر چلتی رہے گی اور امت لڑتی رہے گی اور لڑ لڑ کر مرتی رہے گی. اور کسی نے قرآن کھول کے بتا دیا انما المؤمنون اخوہ، اے کلمہ پڑھنے والے تو بھی محمد کا بیٹا ہے، وہ بھی محمد کا بیٹا ہے، تو اس کا بھائی ہے، وہ تیرا بھائی ہے. تو یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہمیں قریب ہونا پڑے گا، ہمیں قریب ہونا پڑے گا. تو میرے بھائیوں، یہ سارے مقدمات قیامت میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ ایک ایک عمل جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تو اس طرح اعمال کریں، ہم اپنے اقدامات ایسے اٹھائیں، اپنا چلنا بیٹھنا ایسے بنائیں کہ قیامت میں رسول اللہ کو ہمارے اعمال جب دکھائے جائیں تو رسول اللہ شرمندہ نہ ہوں. اور کم از کم یہ بات یاد رکھ لیں، یہ سمجھ لیں شریعت کے روح سے، اور میں جو بیان کر رہا ہوں بعد میں علماء سے تحقیق کر لیں. ایک ہے انسان کا ذاتی عمل اور ایک ہے انسان کا اجتماعی عمل. سمجھ آ رہی ہے؟ ذاتی عمل میں کوتاہی اور معنی رکھتی ہے، اجتماعی عمل میں کوتاہی اور معنی رکھتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ذاتی عمل میں آپ اندر چھپ کے کوئی گناہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کی برائی کی کیٹیگری اور ہے. اجتماعی عمل میں آپ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس سے امت کی اجتماعیت خراب ہو، امت کا اجتماع ٹوٹے، امت کا اتحاد ٹوٹے. اچھا یہ بتائیں مجھے
یہ اللہ آپ کے گھر میں ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے، وہ بولے نا۔ اچھا، جس کے گھر میں کھل کے بولو تاکہ آپ کو شام کو نظر بھی آئے کہ اللہ ہے۔ اللہ ہر گھر میں ہے کہ نہیں؟ ہر کمرے میں ہے کہ نہیں؟ ہر چارپائی پر ہے کہ نہیں؟ کبھی چارپائی پر بیٹھا تو کر، آنکھیں بند تو کیا کر اور کہا کر میرے جیسا گناہگار کوئی نہیں، تیرے جیسا غفار کوئی نہیں، میرے جیسا اندھا کوئی نہیں، تیرے جیسا دیکھنے والا کوئی نہیں، میری آنکھوں میں اوقات کوئی نہیں، مگر مولا تیری جیسی بات کوئی نہیں۔ بس اپنی زبان میں اس سے باتیں کیا کر کہ اگر تیرے گھروں کا چودھری 4 تعریفیں سن کر دروازہ کھول سکتا ہے تو میرا کریم ایک بات سن کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ ہر جگہ ہے کہ نہیں؟ ہر دکان پر، ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر سوسائٹی میں، ہر سٹی میں اللہ ہے۔ یا اللہ یہ جمعے کے دن مسجد میں کیوں بلا رہے ہو؟ میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں۔ یہ صوفی صاحب اتنا دور سے پسینہ پسینہ ہو کر کیوں آ رہے ہیں؟ گھر میں پڑھ لیں۔ آپ گھر چھوڑ کر، گرمی پنکھے کولر چھوڑ کر یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ گھر میں پڑھ رہے ہیں۔ یا اللہ تو بھی ہے، منہ پہ کعبے کی طرف ہو سکتا ہے، گھر میں پڑھ لیں گے، ہو جائے گا۔ فرمایا محبوب ان کو بتا دے جمعہ تم پڑھو یا نہ پڑھو میری ربوبیت پر کوئی فرق نہیں آتا، میں تو کافروں کو دکھانا چاہتا ہوں میرے محمد کے بیٹے کل 4 تھے آج 8 ہو گئے ہیں، کل 4 تھے، وہ اللہ تمہیں 8 دکھانا چاہتا ہے، ہم 0 ہونا چاہتے ہیں۔ میں تو کافروں کو دکھانا چاہتا ہوں میرے محمد کی امتی کل 8 سے آج 16 ہے، کل 16 تھے آج 32 ہے، کل 32 تھے آج 64 ہے، کل 64 تھے آج 128 ہے، تاکہ کافروں کو پتہ چل جائے وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، مدینے والے تیرا ہر آنے والا دن تیرے پچھلے دن سے بہتر آئے گا۔ جمعے آپ مسجد گھر میں پڑھ لیں، اللہ کی ربوبیت پر کوئی فرق پڑتا؟ آپ اپنی دھوک پر پڑھ لیں، اللہ کی ربوبیت پر کوئی فرق پڑتا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جمع ہو کر آ جاؤ، گورے آ جاؤ، کالے آ جاؤ، نیکوکار آ جاؤ، گناہگار آ جاؤ، ملک صاحب آ جاؤ، کمینے آ جاؤ، سارے آ جاؤ۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا یہ تمہاری تقسیمیں ہیں، یہ ملک اور یہ کمی۔ میرے نزدیک جس کا کلمہ جتنا بڑا مضبوط ہے وہ اتنا بڑا چودھری ہے، اتنا بڑا ملک ہے، اور جس کا کلمہ جتنا کمزور ہے دنیا میں ملک بنتا رہے، آنکھ بند کرنے کی دیر ہے، میں اس کی ساری ملکیاں باہر نکال دوں گا۔ اجتماع، امت کا اتحاد، امت کی کثرت اللہ دکھانا چاہتا ہے کافروں کو۔ امت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ٹوٹ پھوٹ کا۔ ہمارے اوپر ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں، آپ کو کیا بتاؤں، جو پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ جانتے ہیں، ہمارے اوپر ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں کہ مسلمانوں میں کوئی ایک فرقہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ ٹائٹل کیا ہے؟ مسلمانوں میں کوئی ایک فرقہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اس سے بڑی کوئی بدتمیزی ہو سکتی ہے؟ جیسے آپ کو کوئی کہے کہ آپ کے 12 بیٹوں میں کوئی ایک بھی آپ کا بیٹا نہیں ہے، یا آپ کے 12 بیٹے ایک دوسرے کو کہے کہ تو باپ کا نہیں، تو باپ کا نہیں، تو باپ کا نہیں، بتاؤ کیا گزرے گی؟ بولو کیا گزرے گی آپ کے دل پر جب بیٹے آپ کے نسل کی نفی کرنے لگے؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کو کہے کہ تو باپ کا نہیں ہے، تو ہمارا نہیں ہے، تیرا اس نسل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے اپنی ماں کے کردار پر الزام لگایا، باپ کی نسل کی نفی کی، باپ کا دل توڑا۔ ارے میرے بھائیو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کھائے،
6 مہینے بھوکے برداشت کی، بچے قربان کیے، صحابہ نے گھر بار اجاڑ دیے، مکہ چھوڑ دیا، قربانیاں دی تاکہ چپے چپے پر اسلام پھیل جائے۔ آج چپے چپے پر اسلام ہے، مگر مسلمان کی نظر میں کوئی دوسرا مسلمان نہیں ہے۔ میں کوئی زیادہ بڑی گل تو نہیں آپ کے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے، ایسے ہی ہے نا؟ تو اس کا حل ایک ہی ہے، چاہے میں نے خرابی کی ہے چاہے جس نے بھی خرابی کی ہے، حل ایک ہے۔ اور حل کیا ہے؟ رسول اللہ کے دروازے کا حیا، رسول اللہ کی ذات کا حیا، رسول اللہ کے رشتے کا حیا، اور رسول اللہ کے رشتے کے اوپر، رسول اللہ کی ذات کے اوپر، رسول اللہ کے دروازے کے اوپر جمع ہو جائیں، دوریاں ختم کریں، شکوک و شبہات ختم کریں، فتوے ختم کریں، قریب آنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کی زمینوں والے تنازع حل ہو سکتے ہیں تو یہ تنازع بھی حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا